صفحہ نمبر 24 آیت نمبر 180 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت حاضر ہو جائے تو تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے وصیت۔ ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اور وہ فوت ہونے والا آدمی مال بھی پیچھے چھوڑ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے مال میں کچھ حصہ مقرر کر کے اچھی طرح وصیت کرے۔ حقا علی المتقین، یہ تقوی والوں پر حق ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پس جس نے وصیت کو تبدیل کیا سننے کے بعد، فإنما إثمہ علی الذین یبدلونہ، تو یہ گناہ ان لوگوں پہ ہوگا جنہوں نے وصیت کو تبدیل کر دیا ہو۔ ان اللہ سمیع علیم، واقعی اللہ تبارک و تعالی سننے والے اور علم والے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، جس کو یہ خوف ہو کہ وصیت کرنے والا کسی جانبداری کا شکار ہے یا گناہ کی وصیت کر رہا ہے، فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، تو ان دونوں کے درمیان صلح کی اور وصیت کے رخ کو بدل دیا تو کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں وصیت کا حکم ذکر فرما رہے ہیں۔ جب میراث کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو اس وقت وصیت کا حکم فرض تھا۔ اسلام میں پہلے جب میراث کا حکم نہیں تھا، رشتہ داروں کو ترکے میں حصے مقرر نہیں تھے، تو اس وقت حکم یہ تھا کہ خود ہی جو آدمی مر رہا ہے، مال چھوڑ رہا ہے، وہ والدین کے لیے کچھ حصہ مقرر کرے اپنی مرضی سے اور رشتہ داروں کے لیے۔ لیکن جب وصیت کو منسوخ کر کے میراث کا حکم نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے میراث کا حکم جاری کر دیا، بیوی کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، اس طرح اور رشتہ داروں کے لیے جب میراث کے حصے مقرر ہو کے یوصیکم اللہ فی اولادکم یہ آیت نازل ہوئی تو یہ والی آیت منسوخ ہو گئی۔ اب وصیت کرنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے، اور اب حکم یہ ہے کہ ورثاء کے لیے وصیت کرنا گناہ ہے، کیونکہ ورثاء کے لیے اپنے اپنے حصے مال میں مختص ہیں۔ اب ان حصوں کے علاوہ ان کو حصہ دے دینا یہ شرعاً درست نہیں۔ ہاں، جو غیر ورثاء ہیں، علاقے میں فقیر، مسکین، مدرسہ، اس قسم کی اور چیزیں، خدمت خلق وغیرہ، تو ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے، لیکن واضح رہے کہ وصیت کی مقدار ثلث مال سے زائد نہ ہو۔ فرض کیا ایک آدمی مر رہا ہے، 3 لاکھ روپے چھوڑ رہا ہے، تو اس کو یہ کہنا تو جائز ہے 5,000، 10,000، 20,000، 50,000، 90,000، 1 لاکھ تک
یہ رقم فلاں غربا میں تقسیم کی جائے، فلاں خدمت خلق کا کام کیا جائے، یہ درست ہے، کیونکہ 1,03,00,000 کے لیے ثلث ہے، تیسرا حصہ ہے۔ تیسرے حصے سے زائد وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ وصیت کی بھی ہے تو اس پہ عمل نہیں ہوگا، عمل صرف ثلث پہ ہوگا۔ کسی نے کہا میں مر رہا ہوں، میں 6 لاکھ روپے چھوڑ رہا ہوں، یہ 4 لاکھ روپے فلاں مدرسے کو دے دینا، 2 لاکھ میرے ورثاء کے لیے ہو گئے، یہ جائز نہیں ہے۔ صرف اس مدرسے کو ہم 2 لاکھ روپے دے سکتے ہیں، اس سے زائد ہم نہیں دے سکتے۔ اور جس نے جو وصیت سن لی تو اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے وصیت تبدیل کر لی، کیونکہ وہ تو مر گیا، پیچھے تو وہ سننے والا رہ گیا، تو وہ سننے والا جس نے بیان میں غلطی کی اور تبدیل کر دی وصیت تو گناہگار ہوگا۔ ہاں اگر اس میں کوئی مصلحت ہو، مثال کے طور پہ کسی وارث کو مال کم دینے کی نیت ہے، میرا یہ رشتہ دار ہے لیکن میری مدد نہیں کرتا تھا، اس کے لیے میرا مال زیادہ نہ رہ جائے اس لیے ثلث کی وصیت کرتا ہوں، تو وہ اس وصیت کے بیان میں تبدیلی ہو سکتی ہے، کیونکہ رشتہ داروں کو غریب چھوڑنا یہ بھی گناہ ہے۔ آپ تو ویسے بھی جا رہے ہیں، یہ گناہ ہے، اس میں وہ اجر نہیں ہے جو وصیت کے ثلث میں مختص ہے۔ یعنی حسدن، حسد کی وجہ سے کسی اور کے لیے مال کا اعلان کر دینا، اپنے ثواب کی نیت نہ ہو، نیت یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے میری خدمت نہیں کرتے تھے، ان کو مال کم رہ جائے، حسد کی نیت سے، یہ پھر ٹھیک نہیں ہے۔ ثواب کی نیت سے ثلث کا اعلان کر سکتا ہے۔ جب آدمی کو موت آ جائے تو ذہن میں رکھیں، گویا یہ بھی علم کا ایک باب ہم سیکھ لیں گے، اور علم کا ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعت نوافل کے برابر نہیں، اس سے افضل ثواب ملتا ہے۔ تو جب کوئی آدمی وفات پا جائے، سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کریں گے۔ شرعی قانون یہ ہے، کفن دفن کے بعد جو مال بچ گیا یا کسی اور نے کفن دفن کا انتظام کیا جیسے آج کل لوگ کر رہے ہیں، اس کے بعد قرضہ دیکھ لیں گے، اس پہ کوئی قرضہ تو نہیں، قرضے ہیں تو وہ ادا کریں گے، یا اس نے کوئی فرضی چیز کی وصیت کی ہو، بھائی مجھ پہ تو حج فرض ہے لیکن میں مر رہا ہوں، میرے ذمہ حج ہے، میری طرف سے میرے مال میں سے کر لینا، تو پہلے حج کریں گے۔ یعنی قرضے یا فرضی حقوق۔ اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے کہ اس نے کس کے لیے وصیت کی ہے، پھر وصیت کے بعد ورثاء کا حق ہے۔ یہ گویا کہ علم کا ایک باب ہم نے سیکھ لیا۔ جو آدمی وفات پا رہا ہو، مال چھوڑ دیا اس نے، تو مال میں سب سے پہلا حق کفن دفن، دوسرے درجے میں قرضے، تیسرے درجے میں وصیت، اور چوتھے درجے میں پھر جو مال ان تینوں سے بچ گیا اس میں ورثاء کا حق ہے۔ شریعت کے ہر وارث کے لیے اپنے مخصوص حصہ شریعت نے رکھا ہے اس کے مطابق۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، اور یہ چوتھی قسم بھی یہ مال ختم کرنا ہے، 5ویں کوئی چیز نہیں ہے۔ وصیت کے متعلق یہ بھی ذہن میں رکھو کہ یہ وصیت بھی کرنی چاہیے، میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں، میں تو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر رہ گئیں تو میرے مال میں سے وہ فدیہ کفارہ ادا کر لینا۔ فدیے کے باب میں نمازیں 5 نہیں 6 ہیں، وتر کا علیحدہ فدیہ دینا پڑتا ہے۔
تو 6 نمازوں کا حساب لگا کے تقریباً 100 روپے ایک نماز کا فدیہ برابر ہوتا ہے صدقہ فطر کے۔ صدقہ فطر تقریباً 80-90-100 روپے ہے، تو یہ بھی 100 روپے، تو 600 روپے وہ دن رات کے نمازوں کے بن رہے ہیں۔ اندازہ لگا لے آدمی خود، اپنی نمازیں قضا لوٹائیں تو پھر فدیہ کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس کے ذمہ رہ گئی، صحت یاب ہے اور نہیں لوٹا رہا، موقع مل گیا تھا لوٹانے کا، نہیں لوٹائی تو فدیہ دینا ضروری ہے۔ یہ بھی وصیت میں رکھنا چاہیے۔ لوگوں کے قرضے ہوں اس کو بھی وصیت میں آدمی اپنے ساتھ لکھ لے۔ حدیث میں ہے مسلمان کی یہ شان نہیں کہ اس کے ذمہ کسی کا حق ہو، 2 دن گزر جائیں اور اس نے اپنے ساتھ لکھا نہ ہو یا وصیت نہ کی ہو کہ بیٹا میرے ذمہ فلاں کا حق ہے۔ حقوق العباد کے متعلق شریعت میں بہت سختی ہے، اس کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ حقوق العباد کے معاملے میں غفلت نہ برتی جائے، بلکہ احتیاط سے کام لیا جائے، اپنے ساتھ لکھ لیا جائے میرے ذمہ فلاں فلاں کا قرضہ ہے، تاکہ بعد میں ورثاء کو پریشانی نہ ہو۔ اور بالخصوص ان حالات میں جبکہ ہر طرف دہشت ہی دہشت ہے، تو وصیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی نمازوں کا سوچ لو، آہستہ آہستہ ہم اپنی نمازیں لوٹانا شروع کر دیں۔ لوٹانے میں صرف فرضی رکھتے ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ وتر بھی لوٹائے جائیں گے اور فرائض سنتے نہیں۔ اور جب قضا نمازوں کی تعداد 5 سے زائد ہو جائے تو کسی بھی وقت آپ نماز لوٹا سکتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں، لیکن قضا نماز لوٹانا درست ہے۔ صبح کی اذان کے بعد وہ نماز یعنی نفلی نماز پڑھنا تو جائز نہیں، لیکن قضا نمازیں لوٹانا درست ہے۔ ہاں، تو 3 اوقات ہیں، طلوع اور زوال اور غروب، یہ 10-10 منٹ ہیں تقریباً، یہ آدھا گھنٹہ ہم قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، باقی 23.5 گھنٹے ہم یہ اپنی نمازیں لوٹا سکتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ آدمی شروع کرے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز لوٹاؤ، 1 سال گزر گیا تو 1 سال کی نمازیں لوٹ آئی، آسان سا کام ہے۔ تو اس طرح بھی دھیان کی ضرورت ہے۔ یا فرضی روزے رہ گئے ہوں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ حج جس پہ فرض رہ گیا ہو، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ قسم کا کفارہ کسی کے ذمہ رہ گیا ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی موت اچانک آتی ہے، موت کا کیا علم کہ کب آئے گی؟ موت پہ کوئی اعتماد نہیں، یہ بے خبر ساتھی ہے، اچانک آ جاتی ہے۔ پھر آدمی کی دنیا ادھوری رہ جاتی ہے اور حقوق پھر پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر آگے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ آگے تو پھر سب برابر ہے، وہاں تو یہ لحاظ نہیں ہے۔ اور جو موجودہ پریشانی اور حالات ہیں، وہ اثر کو بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہر گھر میں ختم قرآن ہو جائے۔ حضور کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، میری امت میں فتنے جب مسلسل آ جائیں تو اس کا علاج قرآن ہے، کثرت تلاوت کرو تو یہ فتنے وہ لوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر گھر میں ختم قرآن ہو جائے، اور اپنے افراد کرو۔ 5 افراد ہیں، پارے تقسیم کر کے 5-5 6 پارے لے لیں۔ اگر 1 پارہ روزانہ پڑھ رہے ہیں تو 6 دن میں ختم ہو جائے گا۔ قرآن شریف کی تلاوت کو عام کرو۔ تمام ساتھیوں سے یہ گزارش ہے، اپنے اپنے گھروں میں رابطہ ہو، جو مسافر ہیں دیگر سب، وہ ختم قرآن یہ فتنوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور عالم اسلام پوری دنیا کی پریشانی ہے، پوری دنیا پریشان ہو گئی ہے۔ کاروبار، یہ دیگر معاملات، ٹرانسپورٹ، پریشانیاں ہیں، اور ساتھ صدقات، معمولی ہو خفیہ صدقات، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ ہے۔ رشتہ داروں کو دو، اپنے بچوں کو دو، اور ساتھ صلاۃ توبہ روزانہ 2 رکعت، اے اللہ میری خطاؤں کو تو معاف فرما دے۔ اس طرف دھیان، تب یہ کام بن جائے گا، ورنہ
امت پریشان ہے، اور امت کی پریشانی اپنی پریشانی سمجھنا یہ بھی بہت بڑا اجر ہے۔ جب تک ہم اعمال صالحہ پہ نہ آئے کام نہیں بنے گا۔ اعمال صالحہ پہ آ جاؤ، تلاوت کرو، تہجد پڑھو، سے روزے میں نکلو، یہ بھی ایک نیک راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اس طرف بھی توجہ نہیں۔ یہ کل پرسوں ہمارے محلے کے 15 جوان گئے تھے، یہ قریبی بسی، انہوں نے روزہ رکھا کہ اللہ یہ حالات دور فرما۔ اتنی خوشی ہوئی مجھے، جوان روزہ رکھے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہی ہم چاہتے ہیں، ہمارے جوان نیک بن جائیں، دیندار بن جائیں۔ اور یہ سن لو کہ یہ جو حالات ہیں، یہ جوانوں کے آنسو ہی یہ حالات درست کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب جوانوں کے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں معاف فرما، پھر دیکھو یہ حالات درست ہو جائیں گے۔ یہ حرم ہمارا بند اور مسجدیں ہماری بند ہونے لگی ہیں، خلیج میں تو بند ہو گئی، آہستہ آہستہ یہ پریشانی مزید پھیل رہی ہے، تو رونے کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں ہم نہ روئیں تو کب روئیں گے؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ تمہارے اوپر وصیت فرض کی گئی ہے اس آدمی کو جب اس کو موت آئے اور وہ مال چھوڑ رہا ہو، والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھے انداز میں وصیت کرے۔ حقا علی المتقین، یہ تقوی والوں پر حق ہے۔ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون، جس نے وصیت سن لی اور اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کر دی تو یہ گناہ وصیت کو تبدیل کرنے والے پہ ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سننے والے اور علم والے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، جس سننے والے کو یہ خوف ہے کہ یہ وصیت کرنے والا جانبداری کر رہا ہے یا گناہ کی وصیت کر رہا ہے، تو اس انداز کو تبدیل کر دینا، آپس میں صلح کرا دینا، یہ گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، امت کی حالت پہ رحم فرما، پریشانیاں دور فرما، یا اللہ دین پہ استقامت نصیب فرما، یا اللہ مخلوق کے شر سے تمام امت کی حفاظت فرما، برکت نصیب فرما، یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا